میری محترم بھائیوں اور باحیا اور خوبصورت سی بہنوں، اگر آج آپ کا دل کسی ایک فیصلے کے خوف سے دھڑک رہا ہے، اگر راتوں کی نیند اس فکر میں اڑ چکی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اگر آپ شادی، کاروبار، ملازمت یا زندگی کے کسی ایسے دردناک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں غلط راستے کا ایک قدم آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے، تو واللہ آج کی یہ ویڈیو اتفاق نہیں ہے، آپ کے رب کا بلاوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے چند منٹ میں آپ کو اپنی ہر الجھن، ہر پریشانی اور ہر بند راستے کی چابی مل جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے تو ہم لوگوں سے مشورہ مانگتے ہیں، انسانوں کے آگے روتے ہیں اور استخارے کے نام پر خوابوں اور رنگوں کے جھوٹے دلاسوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج ہم جانیں گے کہ استخارہ کی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہے، اور وہ کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے جس سے تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کسی معاملے میں پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا فیصلہ درست ہے، تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب سے خیر مانگتا ہے۔ یہی استخارہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر اہم معاملے میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا بھی سکھائی۔ ذرا سوچئے، اگر استخارہ معمولی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن کی سورت کی طرح نہ سکھاتے۔ میرے عزیزو، آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد لازماً خواب آنا چاہیے۔ اگر سفید رنگ نظر آ جائے تو ہاں، اگر کالا رنگ نظر آئے تو نہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید اور کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ خواب آنا ضروری ہے۔ استخارہ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ طلب کرنا ہے، پھر جائز اسباب اختیار کرنا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اگر خواب نہ بھی آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں خیر رکھتا ہوگا تو وہ راستے آسان فرما دے گا، اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو اس سے بچا لے گا۔ اب ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارہ کرنا چاہیے یا صرف شادی، کاروبار، ملازمت، تعلیم، سفر اور بڑے فیصلوں میں؟ تو میرے محترم بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، اب ایک نہایت اہم سوال کا جواب جان لیتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارہ کرنا چاہیے یا صرف بڑے فیصلوں میں۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن معاملات میں انسان کو اختیار حاصل ہو اور وہ کسی فیصلے میں تردد کا شکار ہو، وہاں استخارہ کرنا سنت ہے۔ جیسے شادی کرنا یا نہ کرنا، کاروبار شروع کرنا، ملازمت قبول کرنا، گھر خریدنا، زمین لینا، سفر کرنا، تعلیم کا انتخاب کرنا یا کوئی اور اہم فیصلہ۔ لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرض یا واجب قرار دے دیا ہے ان میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر، کیا
میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کیا زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، ان کاموں میں استخارہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا حکم اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے چکا ہے۔ اسی طرح جو کام حرام ہے ان میں بھی استخارہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی منع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہے۔ تو میرے عزیزو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہو وہاں استخارہ نہیں بلکہ فوراً عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جہاں دو جائز راستے ہوں اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کون سا بہتر ہے وہاں استخارہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیے، استخارہ کرنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو کسی نیک دیندار اور تجربہ کار انسان سے مشورہ بھی ضروری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ اس لیے کامیاب مسلمان وہ ہے جو پہلے اہل علم سے مشورہ کرتا ہے، پھر اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے اور آخرت میں اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، بعض لوگ استخارہ کرنے کے بعد ہر شخص سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجھے خواب نہیں آیا، اب کیا کروں، فلاں عامل کے پاس جاؤں یا فلاں پیر کے پاس پوچھوں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے سنت کے مطابق استخارہ کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جائز فیصلہ کر لیا تو یہی صحیح فیصلہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ بار بار لوگوں کے پیچھے بھاگنا اور ہر ایک سے تعبیر پوچھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری سی بہنوں، اب آئیے نماز استخارہ کی 2 رکعات کا مکمل عملی طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ استخارہ تو کرتے ہیں لیکن طریقہ صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے دل میں یہ جائز کام کی نیت کریں جس کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے خیر طلب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اچھی طرح وضو کریں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب لکھا ہے، لیکن یہ لازم نہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں کسی خاص صورت کو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ استخارہ کی مسنون دعا پڑھ لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی مشہور دعا سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ پھر دعا کے درمیان اپنے کام کا نام لے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اگر یہ کام میرے دین، میرے دنیا اور میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے،
اور اگر اس میں نقصان ہے تو اسے مجھ سے دور فرما دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں بھی خیر ہو وہاں مقدر فرما دے، پھر مجھے اسی پر راضی بھی کر دے۔ میرے عزیزو، اگر کسی کو عربی دعا یاد نہ ہو تو وہ دعا کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، یا پہلے یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہ ہو اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یاد رکھیے، استخارہ صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی سپرد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری سی بہنوں، اب ہم اس سوال کا جواب بھی جان لیتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا ضروری ہے؟ تو میرے عزیزو، اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ استخارہ کے بعد لازماً خواب آئے گا یا خواب میں سفید رنگ نظر آئے گا تو ہاں اور کالا رنگ نظر آئے گا یا نہیں، یہ سب باتیں شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اصل استخارہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، پھر جائز مشورہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے کام کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دے گا، اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے اسے روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میری کامیابی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، استخارہ کرنے کے بعد بار بار ایک ہی سوال دل میں نہ لائیں کہ ابھی تک خواب کیوں نہیں آیا، ابھی تک کوئی اشارہ کیوں نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے، کیونکہ وہ آپ کے دل کی کیفیت بھی جانتا ہے اور آپ کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو اور یہ نہ کہو کہ شاید میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ پوری یقین کے ساتھ دعا کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر استخارہ کے بعد دل کسی ایک جائز فیصلے کی طرف مطمئن ہونے لگے اور اس کے اسباب بھی آسان ہوتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خیر کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اگر بار بار رکاوٹیں آئیں، دل بے چین رہے اور جائز اسباب بھی نہ بن سکے تو انسان دوبارہ استخارہ بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزید خیر طلب کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور نقصان نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے ضرورت کے مطابق کئی مرتبہ استخارہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو میرے عزیزو، اب ایک بات نہایت اہم مسئلہ کہ عورتوں کے لیے اگر کوئی بہن حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ وہ شرع